بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر کی روایت میں جو حدیث شریف پیش کی گئی کہ قیامت کی 72 علامات ہیں، ایک یہ کہ لوگ نمازوں کو غارت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ امت نماز میں غفلت اور سستی کرے گی، نماز کو اس کے شرائط، فرائض، واجبات، آداب اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کرے گی، یا ظاہری شرائط، واجبات و آداب کی تو رعایت کرے گی لیکن اخلاص اور خشوع و خضوع میں کمی کرے گی، جس کی وجہ سے نمازیں غارت ہوں گی۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں مگر باجماعت نماز کا اہتمام اور فکر نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں جو نماز کے اہم ارکان، وظائف، مسائل، آداب تک سے کچھ بھی واقف نہیں ہیں، بس ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس کے پابند ہیں وہ اخلاص اور خشوع و خضوع سے خالی ہو کر پڑھتے ہیں۔ یہ عام بیماری ہے۔ اس طرح پوری امت آج نماز کو غارت کر رہی ہے۔ ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ امانت کو ضائع کریں گے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ سود کھائیں گے، یہ بھی ہو چکا ہے۔ انصاف کمزور ہو جائے گا، یہ بھی پہلے سن چکے ہیں۔ ایک نئی علامت اس حدیث شریف میں یہ آئی کہ طلاق عام ہو جائے گی۔ آج یہ بات ہم لوگ کھلم کھلا دیکھ رہے ہیں، ذرا سی بات پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اور ایک دو نہیں، مکمل 3 طلاق۔ حالانکہ طلاق اسلام میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں خاص حالات اور شدید ضرورت کے تحت ہی طلاق کو مشروع کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کے پیش نظر اسلام نے طلاق کو ضرورت کے وقت جائز قرار دیا۔ مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان تمام کوششوں کے باوجود نبھاؤ کی کوئی صورت نہ ہو سکے، ایک دوسرے کے حقوق کو یہ لوگ ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو ایسی صورت میں اسلام ان کو طلاق کا راستہ اور آپس میں جدا ہونے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ پھر یہ اپنی پسند کے مطابق نکاح کر کے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ظاہر ہے اگر عیسائی مذہب اور ہندو مذہب کی طرح شادی کے بعد طلاق کی اجازت اور شکل ہی نہ ہوتی تو ایسے جوڑے ہمیشہ تنگی، پریشانی، تکلیف میں جیتے جی جہنم میں مبتلا رہتے، ان کو سکون کی زندگی کبھی حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے اسلام نے اس صورت حال کے لیے طلاق کو مشروع فرما کر امت پر بڑا احسان فرمایا، مگر اس کا بے موقع اور بے ضرورت استعمال اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں ذکر کیا گیا۔ سامعین اور حاضرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں طلاق کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کا وقت بھی بتایا گیا ہے۔ اس طریقے اور وقت کی رعایت کے بغیر طلاق دینا گناہ اور بدعت ہے۔ اسی طرح بات بات پر طلاق دے دینا جرم ہے۔ اسی کو اس جگہ قیامت کی علامت بتایا گیا۔ ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ بھیڑ کی کھال کا رواج ہوگا۔ لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں گے، مطلب اپنے آپ کو زاہد، صوفی، بزرگ ظاہر کرنے کے لیے لوگ ایسا لباس پہنیں گے، حالانکہ ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔
ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت وہب ابن منبہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء سے فرمایا کہ غیر دین کے لیے فقہ پڑھتے ہو، بے عملی کے لیے علم حاصل کرتے ہو اور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرتے ہو، بھیڑ کے چمڑوں کا لباس پہنتے ہو اور اپنے اندر بھیڑیے کا دل چھپا کر رکھتے ہو اور اپنے پینے کی چیزوں سے تنکا پڑا ہو تو نکالتے ہو اور پہاڑ جیسی حرام چیزیں تو ہڑپ کر جاتے ہو۔ حضرت ربیع بن انس سے روایت ہے کہ اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی کی کہ آپ کی قوم کا کیا حال ہے کہ وہ ایک طرف تو بھیڑ کی کھالیں پہنتے ہیں، صوفیوں جیسی شکل بناتے ہیں، ان کی باتیں شہد جیسی میٹھی، لیکن دل ایلوے سے زیادہ کڑوا ہے۔ کیا مجھ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان روایتوں میں بھیڑ کی کھال کو زہد و رہبانیت اور تصوف کی علامت بتایا گیا ہے اور پہلی امتوں کے علماء کی شکایت کی گئی ہے کہ وہ بھیڑ کی کھال پہن کر اپنے بھیڑیے جیسے دلوں کو اس میں چھپاتے تھے۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ کی کتاب تورات میں اس امت کی ایک قوم کا ذکر پاتا ہوں جو دین کے ذریعے دنیا کمائے گی، جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے اور ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے۔ ایک علامت قیامت کی یہ بھی بتلائی گئی کہ قیامت کے قریب لوگوں کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ اور کڑوے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر فتنہ ڈال دیں گے جس میں وہ یہودی ظالموں کی طرح حیران و پریشان بھٹکتے پھریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل انتہائی بدبودار اور کڑوے ہو جائیں گے، قساوت آ جائے گی، محبت الہی اور عشق رسول کی چاشنی اور مٹھاس نہیں ہوگی، دین و شریعت سے کوئی تعلق اور وابستگی کی خوشبو نہیں ہوگی، اور یہ بدبودار اور تلخی اگرچہ محسوس نہیں ہوتی مگر موجود ضرور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی حق و باطل کی تمیز اور فرق کھو بیٹھتا ہے، بلکہ حق کو باطل، باطل کو حق سمجھ لیتا ہے اور یہودی ظالموں کی طرح حیران و سرگردہ رہتا ہے۔ چنانچہ یہود بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود ہمیشہ کنفیوژن میں رہے، برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کی بدبختیوں کی وجہ سے وادی تیہ میں حیران و سرگرداں رکھا، اس طرح ان لوگوں کو بھی حیران و سرگرداں رکھے گا۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ قیامت کے قریب سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، مطلب عیاشی، دنیا پرستی، آسائش و آرائش میں اضافہ اور بڑھوتری ہوگی، قیمتی اشیاء جیسے سونا وغیرہ عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو چاندی دیکھنے کو بھی نہ ملے گی کہ وہ معمولی اور حقیر چیز ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں چاندی کا کوئی مقام نہیں رہا، اس لیے لوگ اس کو طلب کریں گے، کیونکہ جب کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اس کی مانگ زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں غریب سے غریب لوگ بھی بکثرت سونا خرید کر اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ قرآن شریف کو مزین کیا جائے گا، مساجد کو منقش کیا جائے گا اور اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے۔ یعنی ظاہر پر محنت ہوگی، دکھاوا ہوگا، ناموری اور شہرت مقصد ہوگا، لیکن دل کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرے گا اور وہ اللہ رسول کی محبت و عظمت سے خالی ہوں گے۔ ایک علامت بتائی گئی کہ شرعی سزاؤں کو معطل اور بیکار کر دیا جائے گا، یعنی اسلام میں مقرر کی ہوئی سزاؤں کو ختم کر کے من مانی سزائیں جاری کی جائیں گی، جس سے لوگوں میں بہت برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ چوری، شراب نوشی وغیرہ بدعملیاں اور رذائل عام ہوں گے،
کیونکہ جب سزا ہی نہیں ہوگی تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا۔ آج یہ حدیث عموماً سبھی ملکوں پر، بالخصوص اسلامی ملکوں پر صادق آتی ہے، جہاں آج اسلامی سزاؤں کو انگریزوں اور یہودیوں کے اعتراضات کی وجہ سے معطل اور بیکار کر کے رکھ دیا گیا ہے، یا جزوی طور پر چند سزاؤں کو باقی رکھا گیا ہے اور اکثر حدود کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور بعض روایت میں آیا باندی اپنی آقا کو جنے گی۔ مطلب آخری دور میں باندیوں اور ان سے اولاد کا سلسلہ بڑھ جائے گا۔ باندی سے جو اولاد اس کے آقا کو ہوگی، وہ آقا کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس باندی کی آقا اور مالکن شمار ہوگی، حالانکہ وہ اسی باندی سے جنے ہوئی ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ باندی کے بچوں میں بادشاہ پیدا ہونے لگیں گے۔ جب باندی کا بچہ بادشاہ ہوگا تو یہ باندی بھی تو اس کی رعایا میں ہونے کی وجہ سے اس کی باندی اور وہ اس کا آقا ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آخری دور میں باندیوں کی خرید و فروخت عام ہو جائے گی، اور باندیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جب منتقل ہوں گی تو بسا اوقات لا علمی سے باندی کا لڑکا بھی اس باندی کو خرید لے گا جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ فقیر بادشاہ بن جائیں گے۔ جو لوگ کسی وقت ننگے پیر ننگے بدن رہنے پر مجبور تھے، وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی معمولی درجے کے اور غریب و محتاج لوگ جن کو کپڑا تک میسر نہ تھا، وہ بادشاہ جیسے بن جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ناتجربہ کار ہوں گے اور لوگوں کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ ایک علامت یہ آئی کہ عورت زندگی کی دوڑ میں مرد کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائے گی، جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جان پہچان والوں ہی کو سلام کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ اسلام کی بنیاد پر سلام نہیں کرتے، بلکہ جان پہچان کی بنیاد پر سلام کا رواج ہو گیا۔ ایک حدیث میں تو صاف فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی صرف اپنی پہچان والوں کو سلام کرے گا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ غیر دین کے لیے قانون شرعی یعنی فقہ کو پڑھا جائے گا، اور آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی۔ یہ علماء سوء کا کردار ہوگا جو صرف دنیا کی خاطر قرآن و حدیث اور فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، آخرت مقصود نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگ عالم ہونے کے باوجود دنیا پرست اور دنیا دار ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرنا جتنا عمدہ اور بڑھیا کام ہے، علم دین کو دنیا کے لیے سیکھنا اسی قدر بدترین اور گھٹیا کام ہے۔ ایک علامت بتائی گئی کہ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، حالانکہ ظلم نہایت ذلیل حرکت ہے، اس سے شرمانا چاہیے، مگر بے شرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ عیب کے کاموں پر فخر کریں گے۔ اسی طرح ظلم پر شرمانا چاہیے، مگر لوگ اس پر فخر کریں گے، ناز کریں گے۔ آج یہ بات بہت حد تک دکھائی دیتی ہے کہ لوگ ظلم بھی کرتے ہیں لیکن ان کا سر نیچا نہیں ہوتا، بلکہ گردن اور اکڑ جاتی ہے۔ اس کی زندہ مثال امریکہ اور اسرائیل کے موجودہ اور گزشتہ بہت سے سربراہ ہیں، ہمارے ملک کے بھی کچھ لوگ اس کی مثال ہیں۔ انصاف بکنے لگے گا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ آج عدالت گاہوں میں رشوت کی گرم بازاری ہے، جس میں انصاف بکتا ہے، مظلوم آہیں بھرتا رہ جاتا ہے، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ جس طرح ظالم کی رسوائی نہیں ہوتی، بلکہ ظالم روپیے پیسے کے ذریعے انصاف کو خریدتا اور اس کا گلا گھونٹتا ہے، کیا اس کی مثال دینے کی ضرورت ہے؟ ہر روز ہزاروں ہزار اس کی مثالیں تیار ہیں۔ درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے، یہ بھی روایت آئی۔ درندوں کے کھال کے استعمال سے اسلام نے منع کیا ہے۔ درندوں کی کھالوں کا استعمال، اس سے فرش وغیرہ بنانا، یہ جبار و قہار قسم کے بادشاہوں کا طریقہ اور عیش پسند طبقے کا وتیرہ ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا۔ اخیر حدیث میں فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو سرخ آندھی
زمین میں دھنسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔